پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بات کرتے ہیں کہ یہ جو اب الیکشنز کی طرف اب چند ہی دن رہ گئے ہیں, یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں کیا یہ ایک ایسی حکومت بنانے جا رہی ہیں جس میں ہمیں کلیئر مینڈیٹ نظر آئے؟ یہ سیاسی جماعتیں کیا ایک ایسی حکومت بنانے جا رہی ہے جہاں پہ آگے کی طرف سوچا جائے, نہ ہی نفرتوں کی سیاست کو جنم دیا جائے؟ سلمان صاحب, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ہم ہر بار الیکشن کی طرف آتے ہیں, وی آلویز وانٹ ایک ایسی اسٹیبل گورنمنٹ جو کہ ملک میں 4-5 سال سکون سے گزار سکے, لیکن اس بار جو صورتحال ہے ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ کسی ایک پارٹی کا حکومت بنانا تقریباً ناممکن ہے. دیکھیں, یہ بات بالکل سوچنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے کہ آخر کب تک عوام نے کمپرومائز کر لیا ہے حالات سے, اور میجورٹی آف دی پیپل جو ہیں وہ ووٹ ڈالنے نہیں آتے, ٹرن آؤٹ ہمیشہ کم ہوتا ہے کیونکہ انہیں اس سسٹم پہ بھروسہ ان کا کم ہوتا جا رہا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, ہونا یہ چاہیے جو ایک NRO آیا تھا اس کی تھیم یہ تھی. دیکھیں, ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں وہ کمزور بھی ہیں, سسٹمیٹک فالٹس بھی ہیں, کسی بھی چیز کو آپ ثابت نہیں کر سکتے. بڑے سے بڑے جرم کو بھی ثابت کرنے میں مہینوں سال لگ جاتے ہیں. ان دا مین ٹائم ملک کا بڑا غرق تو جیسا کہ پچھلے 4 سال میں ہوا ہے اسی بحث میں. اس کا بیسٹ سلوشن یہی ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا, اس سے بھولا جائے. ملک جس حال میں ہے, عوام جس حال میں ہے, جس کنڈیشن میں عوام ہے اس کو بتائیں. 50% سے زیادہ پاپولیشن آپ کی غربت کی لکیر کے نیچے آ چکی ہے. یہ انتقامی سیاست نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ یہ ہمیں پچھلی باتیں بھولنا ہوگی اور آگے مل کے بیٹھنا ہوگا اور آگے کے لیے سوچنا ہوگا. یہ میں سمجھتا ہوں ساری پارٹیوں کو اور خصوصاً PTI کو بھی اس اصول کو اپنانا پڑے گا اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے, ورنہ کوئی حل ایسا نظر نہیں آ رہا. جہاں تک وہ PTI کی بات ہے, میں وہ کر رہا تھا ان سے, میں پوچھتا بھی. دیکھیں, آزاد امیدوار کھڑے ہوں گے تو اس کا فائدہ تو پیپلز پارٹی کو ہونا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی ہے, اسے آپ جس طرح سے بھی لے لیں, آپ دیکھ لیجیے گا, یہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. MQM کو نہیں ہوگا کراچی کا؟ نہیں سر, MQM کا تو ذکر ہی نہیں ہے. MQM کو آپ کہاں لے کر آ رہے ہیں بیچ میں, کو چھوڑیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ PTI کے جو بھی آزاد امیدوار کھڑے ہوں گے اگر وہ جیتتے ہیں, اور یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور ایسا ہوگا, ایسا نہیں ہے, تو وہ فائدہ میجورٹی مجھے لگتا ہے کہ زرداری صاحب کو اسپیشلی جو ہے وہ ہو سکتا ہے, کیونکہ تحریک انصاف کی جو ووٹ بینک ہے قدر پنجاب میں زیادہ اسٹرانگ ہے, زیادہ الیکٹیبلز پنجاب میں آج بھی PTI کے پاس ہے کمپیریزن ٹو سندھ. اس وجہ سے اٹ لکس لائک, اگر کراچی کو ہم دیکھتے ہیں تو کراچی میں PTI کی پرفارمنس بالکل بھی نہیں ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. کراچی میں 120 ارب کے پیکج کا اعلان کرا گیا تھا, 500 بسوں کا اعلان کرا گیا تھا, K4 کا اعلان کرا گیا تھا, مردم شماری کا اعلان کرا گیا تھا. میرے خیال ہے کوئی بھی چیز پوری نہیں ہوئی, اور 1 گھنٹے کے وزٹ ہوتے تھے خان صاحب کو, 4-8 وزٹ شاید ٹوٹل پورے 5 سال یا 4 سال جو بھی ٹائم تھا اس میں وہ ہوئے. تو کراچی میں, اور پھر مزے کی بات یہ جو قیادت کراچی سے چنی گئی وہ ساری کی ساری نااہل بھی تھی, کرپٹ بھی تھی, اور وہ فارغ ہو گئے. عمران اسماعیل, میں نام لے لیتا ہوں, علی زیدی صاحب, عمران اسماعیل صاحب, آپ کا فیصل واوڈا صاحب, یہ سب آپ کے سامنے ہیں. وہ سب چھوڑ کے جا چکے ہیں PTI, اور اب نئے لوگ. اسی میں نے کلاک صاحب کو یہیں پلا تھا. کلاک صاحب, یہ جو تحریک انصاف کے لوگ تھا یہ IPP میں چلے گئے, IPP کے ساتھ آپ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر دی, اس پہ آپ کے لوگ ناراض ہیں؟ نہیں, کافی جگہ میں آپ کو بتاؤں کہ مثال میں دیتا ہوں کہ ضلع لودھرا کے اندر ہمارا جو ایک کانجو گروپ ہے, عبد الرحمان کانجو جس کو لیڈ کرتے ہیں, تو انہوں نے برملا وہاں پہ کہا کہ ہم نے صدیق بلوچ صاحب کا مقابلہ ہوتا تھا جہانگیر ترین سے, تو انہوں نے کہا نہیں, ہم نے بالکل وہاں الیکشن لڑنا ہے, ہم آزاد کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں سے. اور ایک دفعہ یہ بھی آپ کی شرارت ہے, نہیں یہ بھی شرارت ہے. ایک دفعہ کانجو گروپ نے وہاں سے آزاد حیثیت میں الیکشن جیتا تھا, اس کے بعد نون لیگ میں. اچھا, بات وہ پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ جہانگیر ترین صاحب کی نہیں ہوئی وہاں پہ. ملتان میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے ہماری نا, پنڈی میں بھی صورتحال ہے, پنڈی کے اندر ہوئی ہے ہماری, جہاں پہ ہے. تو مسئلہ یہ کہ دیکھیں وہی چہرے جو تحریک انصاف میں تھے اور آپ کو دن رات برا بھلا کیا کرتے تھے, وہ تو دیکھیں ہر جگہ یہی حال ہے. مجھے بتائیں کسی سیاسی پارٹی میں. اچھا چلیں دوسری طرف آئے, کراچی کی طرف آ جاتے ہیں. کراچی میں بھی MQM کے ساتھ آپ کی کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے؟ نہیں, میرے کوئی بھی نہیں الائنس کے طور پہ نہیں, تو ہونی تھی, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا یہاں پہ. یہ جو بات GDA کے سندھ کے اندر ہے, ہاں, کراچی میں ہمارے تمام سیٹوں پہ لوگ امیدوار ہیں, PS پہ بھی اور NA کے اوپر بھی, یہاں پہ اور الیکشن لڑ رہے ہیں یہاں پہ. بٹ وہ جو MQM کے ساتھ جو بات چلی تھی, کیا وہ ایک جگہ شاہ میں نورانی صاحب کے جو بیٹے جہاں لڑ رہے ہیں نا, وہاں سے یعنی کہ اس پارٹی نے ودرا کر لیا اپنا, اور میرا ہمارا بھی نہیں ہے وہاں پہ نا, تو بس اس حد تک اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن پھر پنجاب میں صورتحال کیوں کنفیوزنگ ہے؟ اور پھر آپ کے کچھ بہت سے رہنما, پنجاب کو بتاتا ہوں, آپ کے بہت سے رہنما جن کو ٹکٹ نہیں ملا وہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہوئے ہیں,
کچھ نے ایک ہی ساتھ یا تو خان صاحب کی تصویر لگا دی ہے, کچھ نے میاں صاحب کی تصویر لگا دی. ہمارا کون سا کینڈیڈیٹ ہے مجھے بتا دیں آپ. سر بہت سے کینڈیڈیٹس ہیں پنجاب میں, آپ مجھے بتا دیں. سر پنجاب میں بہت سے کینڈیڈیٹس ہیں جن کو سیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, دیکھیں طلال چودھری تھے, ایاز صادق, غلام سرور صاحب کی جو سیٹ ہے, غلام سرور کی سیٹ کے اوپر ہے, باقی وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہاں پہ تمام لوگوں کو اعتماد میں لینے کے بعد کو اگر گورنمنٹ بنانی پڑی تو آپ کو لگتا ہے کہ آئی پی پی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہونا بہتر ہوگا یا پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ نہیں میں دیکھیں جی, میں تو اتنا بڑا لیڈر نہیں ہوں, میں چھوٹا سا کارکن ہوں. نہیں میں نے ایک اس میں انٹرویو میں نے یہ کہا تھا کہ اتنے خطرناک قسم کے بیانات نہیں پیپلز پارٹی کو دینے چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کل ہی پھر دوبارہ بیٹھے ہوں. اگلی بار ایسا پھر ہو سکتا ہے کہ وزیر خارجہ دیکھیں کوئی بھی اس میں ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. کوئی ایسا دیکھیں سیاسی پارٹیاں جب الیکشن میں اترتی ہیں تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے تو ووٹ لیں گے نا. اگر وہ ہماری اچھائی شروع کر دیں گے تو انہیں ووٹ کہاں پڑیں گے, یا ہم تو نہیں برائی کر رہے, لیکن نہیں ہم صرف اتنا کہتے ہیں 15 سال کے حساب سے. آپ پچھلے والوں کی برائی ہے نا, تحریک انصاف کی برائی کر رہے ہیں. نہیں میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ الیکشن کے اندر جب اترتے ہیں تو ہر پارٹی اپنے لوگوں کی حمایت کرتی ہے اور دوسروں کی برائی کرتی ہے. تو یہ ایک ہمارے سیاست کا حصہ بن چکا ہے. اچھا ہم دیکھیں ہماری عوام جو ہے نا, ہماری عوام رورل ایریا ہمارا بہت بڑا ہے پاکستان کا جو ہے نا. ہمارے یہ جو شہروں کے جو ووٹ ہے نا بہت کم ہے. آپ اگر دیہاتوں میں جائیں نا تو انہیں اتنی, ہمارے ووٹرز کو اتنا وہ نہیں ہے. وہاں جاتے ہیں ہم لوگ بڑے بڑے نعرے اور بڑی بڑی چیزیں, لیکن غلط ہے. یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ انہیں پتا ہو کہ آپ کا جو ایم پی ایم این اے کا امیدوار ہے اس نے آپ کے علاقے میں کیا ہے, اس کے اوپر ووٹ دینے چاہیے ووٹرز کو. لیکن ایسا نہیں ہے وہاں پہ نا, کیونکہ ہمارے پاکستان میں الیکشن ہی دوسری طرف. ایک سوال اور بھی ہے, یہ جو آزاد امیدوار ہوگی, جس طرح سلمان صاحب نے کہا کہ یقینی طور پہ بڑی تعداد ہوگی جو شاید الیکٹ ہو کے آئے گی, ہارس ٹریڈنگ کا دروازے تو کھل جائیں گے, اگلی حکومت بڑی کمزور ہونے جا رہی ہے. دیکھیں میں آج آپ کو بتا دوں, اور یہ ڈیٹ بھی آپ لکھ لیں, 8 کے بعد پھر ملاقات جب ہوگی, اتنے زیادہ تعداد میں ان کے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. عام طور سے تو جو عام طور پہ وہ جو بنے گی نا, جو گروپ بنے گا, جو بھی گروپ بنے گا وہ علیحدہ سے گروپ بنے گا جو آزاد ہوں گے, میرے نہیں کہ جو رائے جو ہے صحیح ہے, اور وہ گروپ جو ہے نا حمایت کرے گا. لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارے یہاں تو پارٹی سے لوگ منحرف ہو جاتے ہیں, 35 لوگ پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتنے کے بعد یہ الیکشن بڑی تعداد یہ الیکشن جو ہے نا پاکستان کی معیشت کا فیصلہ کرے گی, یہ پاکستان کی مضبوطی کا فیصلہ کریں گے الیکشن. یہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے یہ الیکشن. اگر ہمارے سیاستدانوں نے ذرا سی بھی غلطی کی اور لوگوں کو خریدا یا لوگوں کو وہ بکے, تو آپ یقین کریں اس ملک کا جو ہے نا برا حال ہوگا. اور دیکھیں میری ایک اور میں بتانا چاہتا ہوں, ایز اے نون لیگ کے حوالے سے نہیں, ویسے سن لینا, میں بتا رہا ہوں نا, نہیں وہ ماحول نہیں ہے. آج آرمی چیف جو ہے نا پاکستان کا, وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, حافظ قرآن ہے اور اپنے وہ صحیح رخ کی طرف جا رہے ہیں. تو مطلب کہ اگر یہ معاملہ ہوا تو پھر جو ہے نا ہمارے صدارتی نظام سے پاکستان میں کوئی نہیں بچا سکتا. یہ میں آپ کو آج میں بتا کے جا رہا ہوں آپ کو, اگر ہمارے سیاستدانوں نے یہ حرکت کی. کچھ اطلاعات ابھی بھی ہیں, میں نہیں یہ بات کرنا چاہتا, نیگیٹو گفتگو میں نہیں کرنا چاہتا, لیکن آج بھی بہت سے حلقوں میں گفتگو ہے کہ شاید نون لیگ نے اپنا انتخابی منشور ہولڈ اسی لیے کیا ہے کہ نون لیگ بھی شور نہیں ہے کہ الیکشنز ہوں گے, میاں صاحب بھی شور نہیں ہے کہ الیکشنز ہوں گے, اور میاں صاحب کی ایشورٹی بہت بڑی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ شاید حالات ویسے نہیں. دیکھیں پہلے بیلٹ پیپر آپ کے چھپنے جا چکے ہیں, چھپ چکے ہیں ابھی بھی, اور ہمیں بالکل نہیں میں بتا رہا ہوں تقریباً چھپ چکے ہیں. میرے تو سامنے پرنٹنگ پریس ہے جہاں چھپتے ہیں سارے کی. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھے نہیں, میں بتا رہا ہوں نا, ہماری تو ذرائع ہے نا, وہ کام جاری ہو ساری ہے. الیکشنز ہوں گے ہر حالت میں, 8 فروری کو, بالکل 8 فروری کو ہوں گے. اور ہمارے سیاستدانوں کو ابھی ملک کے لیے اگر نہ ہوئے, میرا پیغام نہیں, دیکھیں میرے نون لیگ کیا مطلب کر سکے ایز اے کارکن. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اگر نہیں ہوں گے تو پھر ملک کے حالات مجھے بتائیں. آج ہماری جو ہے نا پھر نہیں کہ میں آج آپ کو میں ایک جگہ بیٹھا تھا, ابھی کی بات, کسی اور آپشنز کی کوئی گنجائش ہے اگر الیکشنز نہ, کوئی اور آپشن جو آپ لازم ہوتے ہیں؟ نہیں, آپشن جو لانے والے آپشن لے آئیں گے ان کے کوئی روک سکتا ہے؟ گنجائش ہے. نہیں میں بتا تو رہا ہوں, نہیں وہ تو لے آئیں گے آپ, اور میں آپ کی کہیں نہ کہیں آپ کو جیسے آپ کی پرنٹنگ پریس تک نظر ہے, میں کہہ رہا ہوں وہاں بھی کوئی نظر ہے کہ وہاں ایسا کچھ ہو سکتا ہے. نہیں میں آپ کو دیکھیں بتا دوں, پہلے نمبر پہ تو 8 فروری کو الیکشنز ہوں گے, اس میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. دوسرے نمبر کے اوپر دوسرے آپشن کی ابھی گنجائش نہیں ہے. وہ تو نون لیگ کی نظر میں نہیں ہے نا, جن کی نظر میں ہوگی ہو جائے گی. دیکھیں تمام سیاسی پارٹیاں جو اس ٹائم الیکشن لڑ رہی ہیں, اگر پاکستان سے محبت کرتی ہیں تو میرے خیال سے ان کا یہ آپشن ہونا نہیں چاہیے. ایک سوال پھر اور آئے گا, میں سلمان صاحب کی طرف جان, پی ٹی آئی ایسا دیکھیں, آپ جب ریس میں دوڑتے ہیں تو آپ اکیلے تو نہیں, تنہا تو نہیں دوڑنا چاہیں گے نا.
کیا یہ اگر پاسبلٹی ہے کہ چند مہینوں کے لیے ایکسٹینڈ کیے جائے الیکشنز, پی ٹی آئی بھی گیم میں آئے, بلہ بھی ہو, شیر بھی ہو, تیر بھی ہو, پھر ایک فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ. پہلے نمبر پہ تو میں ایک آپ کو بات بتا دوں کہ یہ جو 80% کا جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کا ہے, ایسا نہیں ہے. آپ رورل ایریوں میں جا کر دیکھیں, یہ فیس بک اور سوشل میڈیا کی حد تک تو بہت مان لیا, بٹ آپ ایک جمہوریت پسند سیاسی جماعت ہیں. میں اگر آپ سے پوچھوں کیا یہ ایک پاسبلٹی ہونی چاہیے تھی, لارجر دین لائف سوچنا چاہیے تھا؟ نہیں, یہ بڑوں کا فیصلہ ہے کہ وہ اگر وہ چاہیں تو لا سکتے ہیں, ہم تو اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. سلمان صاحب یہی سوال میرا آپ سے. جی جی بالکل, بہت اچھا سوال ہے, میں سمجھ گیا ہوں. اب وقت ضائع کرے بغیر میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں, پاکستان کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں, انہوں نے کسی نہ کسی وقت میں اداروں سے مدد بھی لی ہے, حمایت بھی کی, اور پھر بعد میں اس کا شکار بھی وہی بنتے ہیں. صحیح ہے, یہ بڑی غلط روایت ہے. یہ ابھی جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ پہلے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوتا تھا, آج سے 2 سال پہلے. سیم خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, مریم نواز, سب جیلوں کے اندر گئے, ان کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے, اور اب وہ ریپیٹ ہو رہی ہے. اور یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ یہ انہیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے. یہ انہیں, میں سمجھتا ہوں اس کا حل, اور یہ بھی ایک وجہ ہے, بڑی وجہ ہے کہ نون لیگ کے بڑے سینئر رہنما شاید خاقان عباسی سے رہنما آج ان کی پارٹی کے ساتھ نہیں کھڑے. جی ہاں, یہی ساری, وہ تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں اس ماحول میں الیکشنز نہیں ہو سکتے. جی بالکل, مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ایک لائعمل انہیں اب بنانا پڑے گا. کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ اور اس میں یہ دیر پا نہیں ہوتا ہے, شارٹ پیریڈ کے لیے ہوتا ہے. یہ تجربہ کئی دفعہ نون لیگ کر چکی ہے. نواز شریف صاحب نے اپنی تقریروں میں کسی اور آپشن کی طرف آپ کو لگتا ہے کہ اس ماحول بن سکتا ہے, تبدیلی آ سکتی ہے؟ تبدیلی ابھی تو نظر نہیں آ رہی. تبدیلی ایک آئی تھی, وہ ہم نے دیکھ لی, بہت زور کی دیکھی ہم نے, بہت زور کی دیکھ لی. دیکھیں, پیپلز پارٹی کو کوئی نیریٹو مل نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مورچہ مضبوط ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. سندھ کا سینٹرل پنجاب بھی تھوڑے بہت کچھ ہو گئے ہیں, اور پلس بلوچستان ہے. لیکن وہ اس حد تک مضبوط ضرور ہے کہ ان کے بغیر حکومت بنے گی نہیں. یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں نا, یہ ایسی دکھاوے کی ہیں, یہ پھر ایک ہو جانے 100%. آپ دیکھیں, اس کے بغیر حکومت نہیں بنے گی, مجبوری ہے, اور بھی بہت ساری مجبوری ہے. تو یہ تو بعد میں جو ہے نا چیزیں جو ہے اس کے ساتھ ساتھ سیٹ ہو جائیں گی. ان الیکشنز کا چھوٹی پارٹیز جو ہم کہتے ہیں علاقائی پارٹیز ہیں, ان کی اہمیت کتنی بڑھ جائے گی؟ میں 10 سیٹوں والی 15 سیٹوں والی جماعتوں کی بات وہ تو ہمیشہ ہوتی ہے, اور وہ پھر ہو جاتے ہیں. ابھی تو آزاد کی بھی بنے گی اہمیت, اور دوسروں کی بھی بنے گی. آپ نے ایم کیو ایم کا بھی بیچ میں جو ہے وہ ذکر کرا ہے. ایم کیو ایم, جماعت اسلامی, جے یو آئی نہیں, جماعت اسلامی ایک علیحدہ ٹاپک ہو جاتا ہے. ایم کیو ایم کا دیکھیں, باہر سے بائیکاٹ کا اعلان آ گیا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. ہاں, تو اس لیے ایم کیو ایم کے معاملات ذرا ایسے ہی چل رہے ہیں. اور جماعت اسلامی کا آپ نے نام لیا, جماعت اسلامی یقیناً کراچی میں ایک قوت ابھر رہی ہے, اس لیے کہ پچھلے 4-5 سال میں کراچی کے اگر مسائل کو کسی نے اگر ٹچ کرا ہے تو وہ جماعت اسلامی, اس میں کوئی شک نہیں, بالکل بیریا ٹاؤن سے لے کر بہت ساری ایسی چیزیں. تو جماعت اسلامی لگتا ہے کراچی کی حد تک جو ہے کافی اس کی اچھی اسٹرانگ نظر آ رہی ہے. اور یہ کسی کے ساتھ میرے خیال ہے مل جل کر شاید چلے بھی نہ, ان کا اپنا ایک ان کا اپنا علیحدہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو سمجھنا چاہیے ہماری سیاسی پارٹی کو, آخر کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ اداروں کی مدد سے آتے ہیں, اور پھر وہ ٹیمپریری ہوتے ہیں, پھر ہٹ جاتے ہیں, پھر باغ ڈور کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ایسا نہ ہو جن اداروں کی مدد سے آتے ہیں وہ ادارے ہی آ جائیں, اور پھر سب کو پھر تھوڑے دیر عرصے کے لیے ویٹ کرنا پڑ جائے. اخلاق صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور سلمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے تمام